جنرل باجوہ کے بارے میں آپ نے پوچھا، جنرل باجوہ سے میری ملاقاتیں اتنی ہوئی ہیں کہ میں شمار نہیں کر سکتا۔ اگر میں یہ کہوں کہ 30 ملاقاتیں ہوئی ہوں گی تو ہو سکتا ہے اسے زیادہ کی ہوں میں، اور کوئی ملاقات 2 گھنٹے سے کم نہیں ہوئی۔ اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کیوں ہے؟ پہلی بات یہ کہ آپ کو تو مجھے شاباش دینی چاہیے تھی۔ جس کے تعلقات ہوتے ہیں اس کو تو شاباش ملتی ہے، لوگ تو ڈھونڈتے ہیں کہ ایسے لوگ ڈھونڈیں جن کے تعلقات ہوں۔ یہ عجیب ایک انوکھا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے کہ جس کے تعلقات ہوتے ہیں، جو کوئی مدد کر سکتا ہے، جو پیغام پہنچا سکتا ہے، اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو میری جو ملاقاتیں ان سے ہوئی ہیں افغان مسئلے میں بہت زیادہ ہوئی ہیں ان تمام افسروں سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوہ کے بہت سارے ایسے کارنامے ہیں جن کو میں بتانا چاہوں گا، اور پہلے میں نے شاید عمومی طلباء کو اس طریقے سے میں نے آگے نہیں بتایا، البتہ اپنی اساتذہ کو، اپنی شورا کو، اپنی تاجی شورا کو میں بتاتا رہا ہوں۔ جب میری پہلی ملاقات ہوئی ان سے، وہ ایک ہنگامی طور پہ ہو گئی تھی۔ انہوں نے جامعۃ الرشید کی ایک ڈاکومنٹری دیکھی تھی، تو انہوں نے کسی سے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہ رہا ہوں، تو میں چلا گیا۔ وہ پہلی ملاقات تو بائی چانس ہوئی تھی، اور وہ ملاقات کیسے ہوئی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب ان کی طرف سے پیغام آیا تو میرے ساتھ سلطان باہو کا جو گدی نشین ہے، صاحبزادہ فیاض الحسن غالباً نام ہے ان کا، وہ بھی میرے ساتھ تھے۔ مولانا احمد الدیانوی صاحب بھی میرے ساتھ تھے۔ ہم اجتماعی طور پر ہماری ملاقات ہوئی، اور ہم نے صاحبزادہ فیاض الحسن صاحب کو متکلم بنایا کہ آپ ہی بات کریں گے۔ تو اس وقت میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ جو غلط فہمیاں ہیں فوج کے درمیان اور مذہبی طبقے کے درمیان، تو اس کو حل کرنا چاہیے۔ اس کا حل یہ ہے کہ سارے طبقات آپ سے ملتے ہیں، فوج سے ملتے ہیں، کور کمانڈر سے، آرمی چیف سے، لیکن ساری ممانعت مدرسوں پہ، علماء پہ کیوں لگائی آپ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ مجھے بتائیں کس کس سے ملنا ہے، جن جن کے آپ نام لکھتے چل جائیں گے میں ان سے ملتا رہوں گا۔ جن جن کے میں نے نام لکھے، ایک تو یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کو کہیں ریاست کی سطح پہ ایک موقع ملے، وہاں اپنے مکتبہ فکر کا، اپنے مدرسے کا، اپنی پارٹی کو آپ آگے نہ رکھیں۔ تو میں نے اتحاد تنظیمات 5 مکاتب فکر کے علماء کے نام لکھ کر دیے کہ ان سب کو بلائیں اور سب سے ملیں۔ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ 200-250 علماء کرام سے ملاقاتیں جنرل باجوہ کی میرے کہنے پر ہوئی۔ انہوں نے اپنے کور کمانڈر سے کہا، کراچی میں ملاقاتیں ہوتی رہیں، لاہور میں، ملتان میں، پشاور میں، کوئٹہ میں، اور اتنی ملاقاتیں ہوئیں کہ بعض ملاقاتیں 7 گھنٹے تک ہوئیں، اور بعض دفعہ ایک ملاقات میں 100 علماء کرام بھی شریک ہوئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا دروازہ کھلا فوج کے کور کمانڈر تک پہنچنے کے لیے، آرمی چیف تک پہنچنے کے لیے، پھر بھی اگر آپ ان کو متاثر نہ کر سکیں، یہ سوال تو پھر میرے اوپر ہوگا کہ میرے پاس کوئی پیغام نہیں ہے، کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ میں نے جنرل ضیاء الحق کا دور بھی دیکھا مرحوم کا، اس کے بعد بھی بہت سارے ادوار دیکھے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی آرمی چیف کا اتنا علماء سے اور مدرسوں سے تعلق رہا ہو جتنا جنرل باجوہ کا تعلق رہا، اور یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کے سینکڑوں لوگ شاہد بھی ہیں الحمدللہ۔ پھر انہوں نے اپنے کور کمانڈر جو تھے ان کو بھی خاص طور پہ ہدایات دی کہ مدارس کے مسائل کو خاص طور پہ دیکھیں۔ اور جب یہاں ڈی جی رینجر جنرل افتخار صاحب آئے جو ان کے سیکٹری تھے، پرسنل سیکٹری، انہوں نے اپنے آغاز جنرل افتخار نے اپنا پہلا جو اس کی ملاقات تھی وہ علماء سے کی، اور 5 مکاتب فکر کے علماء کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ میرا پرسنل نمبر ہے، جب بھی آپ کو ضرورت ہو میں خود فون آپ کا اٹھاؤں گا۔ علماء نے اعتراضات کیے کہ مدارس پہ چھاپے پڑتے ہیں رینجر کی طرف سے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا آج کے بعد کوئی چھاپا نہیں پڑے گا، اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم آپ سے بات کریں گے۔ چنانچہ 2 سال وہ رہے، ان 2 سالوں میں مجھے یاد نہیں ہے کسی مدرسے پر چھاپا مارا انہوں نے، اور ہر مدرسے میں تقریباً گئے، وہ ہر مدرسے میں گئے، وہاں جا کر بیان بھی کیا انہوں نے، دارالعلوم کراچی میں، نیو ٹاؤن میں، بنوریا میں، جامعہ نعیمیہ میں۔ یہ جنرل باجوہ کی ہدایات تھیں۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑا مسئلہ غیر ملکی طلباء کے ویزوں کا تھا۔ مشرف کے دور سے غیر ملکی طلباء جو مختلف ممالک سے یہاں پڑھنے آتے تھے ان پہ پابندی لگ گئی تھی، ان کا آنا بند تھا، اور جو یہاں رہ گئے تھے وہ باہر جا نہیں سکتے تھے۔ تو اس پر خاص طور پہ جنرل باجوہ سے میری بات چیت رہی۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ کیوں آپ لوگوں نے بند کیا ہوا ہے؟ دین پڑھنے کے لیے اگر کوئی آتا ہے مدرسے میں تو یہ تو ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو الحمدللہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوا، اور انہوں نے جنرل باجوہ نے حکومت سے کہہ کر غیر ملکی طلباء کے ویزے کھلوائے، اور نہ صرف ویزے کھلوائے بلکہ انہوں نے پوچھا کہ درس نظامی کتنے سال میں ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا یہ 8 سال میں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم 9 سال کا ملٹیپل ویزا دیں گے انشاءاللہ۔ تو اب اس وقت میں جو قانون ہے، جو غیر ملکی طلباء درس نظامی پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو 9 سال کا ملٹیپل ویزا ملتا ہے ان کو،
اور یہ شروع ہو گیا ہے، اور اس سے مدارس بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور تبلیغی جماعت اور رائمین بھی فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اسی طریقے سے صرف جامعہ بنوریہ کے طلباء جو غیر ملکی طلباء تھے، ان پہ زیادہ ٹھہرنے کی وجہ سے 4.5 کروڑ روپے جرمانہ تھا، تو میری درخواست پر وہ بھی انہوں نے معاف کیا، وہ 4.5 کروڑ روپے بھی انہوں نے معاف کر دیے۔ اسی طریقے سے آپ کے علم میں ہے کہ پوری دنیا میں تبلیغی جماعت میں 2 گروپ بن گئے، اور اتنی لڑائیاں ہوئیں کہ قتل و غارت گری بھی ہوئی، درجنوں لوگ اس میں مارے بھی گئے، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں مسجدیں تقسیم ہو گئیں، کاروبار تقسیم ہو گئے، طلاقیں ہو گئیں، یہ سب کو معلوم ہے۔ پاکستان میں 2 گروپ نہیں بنے، یہ جنرل باجوہ کی وجہ سے۔ جنرل باجوہ اور جنرل عاصم مرید، ان دونوں نے مل کر رائیونڈ والوں سے، تبلیغی جماعت والوں سے کہا کہ جو بھی آپ کا دعوت کا طریقہ کار ہے وہ کرتے رہیں، لیکن یہاں 2 گروپ ہم نہیں بننے دیں گے، ورنہ یہاں لڑائیاں ہوں گی، یہاں کلاشنکوفیں چلیں گی، ہر مسجد میں جنگ ہوگی، اور اس سے ہندوستان اور دوسرے ملک فائدہ اٹھائیں گے۔ تو جنرل باجوہ کی وجہ سے، خصوصی ہدایات کی وجہ سے پاکستان میں 2 گروپ نہیں بنے، اور اس کا مقصد یہ نہیں کہ انہوں نے تبلیغی جماعت کے کاموں میں کوئی مداخلت کی ہو، کہ 6 نمبر سے انہوں نے 7 نمبر کر دیے ہوں، یا 6 نمبر سے 5 نمبر کر دیے ہوں، ایسا نہیں، کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا، رائیونڈ کا آدمی ہو یا شورا کا آدمی ہو، کوئی بھی، کہ فوج کی مداخلت سے ان کے کسی نظام میں کوئی خلل ہوا ہو۔ تو یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ بہت سی باتیں جو ہمارے ہاں مشہور ہیں کہ حکومتیں اور فوج ہمیں مارتی ہے، تقسیم کرتی ہے، تو بہت سی باتیں صحیح بھی ہوں گی، لیکن علی العموم یہ غلط ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ پاکستان میں 2 گروپ نہیں ہونے دیے، اور ابھی تک بھی الحمدللہ دوسرا گروپ نہیں۔ ایک اور بہت بڑا کام سود کے خاتمے کے حوالے سے میں نے ان سے بات کی کہ جنرل ضیاء الحق مرحوم نے اسلامی بینکنگ شروع کی تھی، تو اب فوج ہی کے ذمے یہ ہے کہ اب اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے، تو اسلامی بینکنگ کو اتنا بڑھائیں کہ سود ختم ہو جائے۔ اس وقت میں ماشاءاللہ 20% اسلامی بینکنگ ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ 100% میں سے 20% سود ختم ہو گیا ہے، تو اگر اسلامی بینکنگ کو زیادہ بڑھایا جائے تو یہ باقی بھی ختم ہوگا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے بتائیں کیا کرنا ہوگا اس کے لیے۔ میں نے کہا سب سے پہلے آپ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم سے ملاقات کریں، میٹنگ کریں، اس کے بعد اگلے مراحل طے ہوں گے۔ تو ان کی کراچی میں یہاں ملاقات ہوئی، جنرل ہمایوں بھی تھے اس میں، تو میں نے یہ مشورہ دیا کہ بہتر یہ ہے کہ GHQ میں باقاعدہ اس پہ ایک بریفنگ ہو، پریزنٹیشن ہو کہ اسلامی بینکنگ کیسے ہوتی ہے اور اس کا متبادل کیسے ہوگا اور کس کس طریقے سے سود کو ہم ختم کریں گے۔ تو جنرل باجوہ نے جنرل عابد لطیف کو، جو کچھ دن پہلے یہاں تشریف لائے تھے، وہ DGC تھے، ان کے ذمے لگایا کہ آپ مفتی صاحب کو بلائیں، مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کو، اور ان سے پوری بریفنگ لیں، اور اس کے بعد اس کو باقاعدہ اس پروجیکٹ کو آگے آپ بڑھائیں تاکہ پاکستان میں سود ختم ہو۔ چنانچہ یہاں سے حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم، ان کے صاحبزادے ڈاکٹر عمران عثمانی صاحب، احمد علی صاحب حضرت کے داماد تھے، عبداللہ نجیب صاحب، مولانا مفتی عبداللہ نجیب صاحب، اور ہم لوگ یہاں سے گئے اور اسلام آباد میں وہاں ایک بڑی تفصیلی بریفنگ ہوئی۔ اس تفصیلی بریفنگ کے بعد جو حضرت نے خود دی، ڈاکٹر عثمانی صاحب نے، عمران عثمانی صاحب نے بہت تفصیل سے اس میں بات کی، تو انہوں نے بتایا کہ جنرل عابد لطیف نے کہ میرے ذمے یہ کام لگا ہے، اور کراچی میں سیکٹر کمانڈر بریگیڈیئر شاہد پرویز صاحب، جو اب جنرل بن گئے ماشاءاللہ، ان کو مقرر کیا کہ وہ ہماری فوج کی طرف سے مختص ہیں، اور ان کے ساتھ کرنل عدنان ہوتے ہیں، وہ اس کام کے لیے وقف ہیں کہ اسلامی بینکنگ کو کیسے بڑھانا ہے، اس کے لیے جو جو اقدامات کی ضرورت ہوگی حکومتی سطح پہ ہم اس کو کریں گے۔ تو فوج کی طرف سے بار بار رابطہ ہوا، یہ آپ لوگوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا، سیکٹر کمانڈر کی طرف سے، کرنل عدنان صاحب کی طرف سے، DGC کی طرف سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے پروجیکٹ اسلامائزیشن کے جو ہو سکتے تھے نہیں ہوئے، اس میں ہماری طرف سے بھی کچھ غفلت ہوتی ہے، جو اس کے لیے ایک اجتماعیت ہونی چاہیے، پانچوں مکاتب فکر کی، سب کو مل کر آنا چاہیے۔ ہمارے علماء بسا اوقات اکٹھے نہیں ہوتے، تو سود ختم کرنے کے لیے جو غفلت ہوئی وہ پانچوں مکاتب فکر کے اکٹھے ہونے کی وجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی، ورنہ فوج نے، جنرل باجوہ نے بہت سخت اس پہ ایکشن لیا تھا۔ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس پہ اکٹھے ہو جائیں تو اسلامی بینکنگ کو فروغ دینے کے لیے، اس کا متبادل، سود کا متبادل ڈھونڈنے کے لیے، قانون سازی کے لیے اگر ہم اکٹھے ہو جائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی بہت مشکل ہوگی۔ لگے ہاتھوں ایک اور مسئلہ میں ذکر کر دوں، تعلقات کی جہاں تک بات ہوتی ہے، نیول چیف تھے ظفر محمود عباسی صاحب، وہ جب چیف بنے، نیول چیف بنے،
تو تیسرے دن ان کا فون آیا یہاں، انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں آ سکتا، کیا آپ میرے پاس آ سکتے ہیں ملاقات کے لیے؟ ایک اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی نیوی کا چیف بنا ہے اور تیسرے دن ہی فون کر رہا ہے، میں آپ سے مشاورت کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو میں مفتی احسان وقار صاحب اور مفتی احمد عفنان صاحب ہم لوگ چلے گئے یہاں کارساز پہ، تو ہم نے جامعۃ الرشید کی بھی پریزنٹیشن دی، اور مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے جنرل باجوہ نے یہ فرمایا ہے کہ مفتی صاحب سے آپ مشورہ کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ ہم اپنی فوج کے لحاظ سے، ذہن سازی کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ جیسے اور لوگوں کو آپ کمیشن افسر بناتے ہیں، فوج میں افسر بھرتی کرتے ہیں، علماء کو بھی افسر بھرتی کریں۔ تو انہوں نے کہا اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ تو میں نے بتایا اس کا یہ طریقہ کار ہوگا، اس کا پورا نصاب یہاں سے بنا، مفتی محمد صاحب نے، ہمارے اساتذہ نے باقاعدہ وہ نصاب بنایا، پھر اس کا اعلان ہوا کہ جس کے بعد درس نظامی کی سند ہے وہ نیوی میں افسر بننے کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ چنانچہ 10 دن تک وہ انٹرویو ہوئے، اور اس انٹرویو میں مفتی احسان وقار صاحب بحیثیت ایک ممبر کے شریک ہوئے، جو فوج میں کبھی نہیں ہوا ایسے، اور اس میں 5 مکاتب فکر کے علماء کرام نے اس میں درخواستیں دیں، اور 32 علماء کرام پہلے بیچ میں منتخب ہوئے، اور اس وقت تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کچھ 100-150 علماء کرام نیوی میں جا چکے ہیں، اسی طریقے سے ایئر فورس میں جا چکے ہیں، آرمی میں ہمارے خود جامعہ کے کتنے طلباء انہوں نے الحمدللہ کمیشن لیا ہے، وہ افسر بنے۔ تو یہ جنرل باجوہ کی محنت تھی ساری، جنرل باجوہ کی وجہ سے اتنے سارے مواقع ملے علماء کرام کو، اور جب میں علماء کرام کی زبان سے یہ سنتا ہوں کہ باجوہ اسلام دشمن ہے، مدرسوں کو دشمن ہے، تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اس سے، دل تو کسی نے نہیں چیرا ہے کسی کا، لیکن میں وہ بتا رہا ہوں جو مشاہدات ہیں، جو عملی اقدامات ہیں۔